تو ابتدائی دنوں میں ہی وہاں سے ہرسمہ نامی شخص کا گزر ہوا، جو خود یہ بھی امیر المومنین کے صحابی تھے، اور کربلا سے گزرتے گزرتے ٹھہرے وہاں پہ، دیکھا حسین ابن علی سلام اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے ہیں، امام سے آ کے ملاقات تھی، امیر المومنین کے صحابی تھے، امیر المومنین کے ساتھ جنگ صفین میں جنگ کر چکے تھے، لشکر میں شامل تھے، تو بالکل یوں بھی نہیں تھا کہ صرف شہر میں امام کو دیکھا تھا، میدان جنگ میں حاضر رہ چکے تھے۔ اور جب امام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے خود ہی ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم جب صفین کے میدان میں جا رہے تھے تو اسی سرزمین سے گزرے تھے، یہیں سے ہم گزرے تھے، اور یہاں پر جو ہے امیر المومنین ٹھہرے۔ جب صفین سے واپس آ رہے، معاف کیجیے، جاتے ہوئے بھی کچھ ماجرا تھا، لیکن جب واپس آ رہے تھے ظاہر ایک راستہ وہی تھا، کربلا ہی سے جو ہے آنا تھا، تو یہاں پر امام ٹھہرے، اور آنے کے بعد یہاں پر امام نے پیشین گوئی فرمائی کہ یہیں پر میرا فرزند حسین قتل کیا جائے گا۔ اب یہ واقعہ، یہ ماجرا جو ہے وہ 24 سال پہلے کا ہے، یعنی جنگ صفین جو ہے وہ 24 سال یا تقریباً 23.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ تو وہ ماجرا اور بھی ہے، ابن عباس کی روایت ہے، جملے بھی امام کے ہیں جو امام نے وہاں پہ جملے فرمائے تھے۔ اب یہ چونکہ بہت زیادہ قریبی صحابی نہیں تھے، تو صرف انہیں اتنا معلوم تھا کہ امام نے یہاں پر ٹھہر کے اور لوگوں کو، جو آس پاس کے لوگ تھے، ان کو فرمایا تھا کہ یہاں پر میرا فرزند حسین قتل کیا جائے گا۔ یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا۔ اب یہ تاریخ میں تاریخ صحیح نہیں لکھی کہ 2 محرم تھی یا 3 محرم تھے، لیکن کربلا پہنچنے کے شروع کے دنوں میں یہ حالات تھے۔ بعد کے دنوں میں حالات ایسے ہو گئے تھے کہ کوئی آ کر امام حسین علیہ السلام سے آسانی سے نہیں مل سکتا تھا، لشکر آ چکے تھے، گھیر لیا تھا، اور امام کی طرف نصرت آنے میں رکاوٹیں تھیں۔ اس وقت جب انہوں نے یہ واقعہ، امام کو تو یہ معلوم تھا، امام خود جنگ صفین میں موجود تھے، امام جنگ صفین میں ایک تقریباً 33 سال کے جوان تھے، جنگ کرنے والے تھے، آگے بڑھ بڑھ کے جنگ کرنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ امام حسن علیہ السلام بڑے تھے، امام حسین علیہ السلام سے تقریباً 10 مہینے سے کچھ زیادہ بڑے تھے سن میں، تو بڑے بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے، بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے، اہل بیت کے گھر کا ادب اور احترام تھا کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے اپنے آپ کو ہر میدان میں پیچھے ہی رکھتے ہیں، حتیٰ گفتگو میں بھی، خطبے میں بھی، کلام میں بھی یہ ہمیشہ ادب رہتا۔ اگرچہ فاصلہ صرف وہی 10.5 مہینے سے کم کا فاصلہ تھا، یعنی 15 رمضان کو امام حسن مجتبی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور اگلے ہی سال، اس کے اگلے ہی سال 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ تو یہ فاصلہ بہت چھوٹا تھا، بہت مختصر سا فاصلہ تھا۔ 10 مہینے کا فاصلہ ایسے ہی ہوا کہ جیسے ٹوین بھائی ہوں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اہل بیت کے گھرانے کا ادب تھا، احترام تھا، لہذا میدان جنگ صفین میں جو تاریخی واقعات لکھے گئے ہیں اس میں زیادہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر ہے، جس کا ابھی آپ کی خدمت میں پہلے بھی اشارہ کیا گیا، اور ابھی اشارہ تھوڑا اور بھی شاید ہو آپ کی خدمت۔ تو امام بھی موجود تھے، 33 سال کی عمر تھی وہاں پر جب جنگ صفین میں، تو امام جب عبداللہ ابن عباس کو بتا رہے تھے اور دوسرے اصحاب کو بتا رہے تھے، تو امام کو بھی اس بات کی خبر تھی، لہذا امام نے زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں کی کہ ہرثمہ نے کہا کہ میں بھی تھا، اور جنگ صفین میں جب واپس آ رہے تھے تو امیر المومنین نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، یہ انہوں نے واقعہ بیان کر دیا۔ لیکن امام نے ان سے سوال کیا کہ ٹھیک ہے، چھوٹا سا سوال، اب یہاں پہ ہم ہیں تو معنا انت ام علینا، وہ تو 24 سال پہلے کی بات ہے، اب بتاؤ معنا انت ام علینا، اب تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مقابل میں؟ ہمارے ساتھ ہو، یہ سوال تو سمجھ میں آتا ہے چونکہ امیر المومنین کے ساتھ تھے، لیکن آپ اس سے اندازہ کر لیں عزیزو، یہ تھوڑا باریک مسئلہ ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو 24 سال پہلے امیر المومنین کے ساتھ رہا ہو، حالات نے ایسی کروٹ بدل لی تھی کہ ممکن ہے کہ وہ مقابل کے لشکر میں موجود، اسی لیے امام نے سوال کیا ابھی تو ہو یہاں کربلا میں، تو اب کہاں ہو؟ معنا انت ام علینا، میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو؟ نمونہ میں آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اسی جنگ صفین میں 24 سال پہلے شمر بھی امیر المومنین کے لشکر میں تھا، لیکن اب کہاں ہے؟ اور صرف ہے نہیں بلکہ پوری جنگ کا ایک اصلی ترین سبب بھی بن رہا ہے، جنگ شروع کرنے کا، 9 محرم میں اکسانے کا، ابن زیاد کے خط لانے کا۔ اور یہ اس لیے ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف پریشان ہو جائیں اور یہ دیکھیں کہ تاریخ میں ایک ایسا مسئلہ پیش آیا، یہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے عزیزو کہ جب اس دور میں جب اتنی پیچیدگی نہیں تھی
بھی لوگوں کے کردار ایسے بدل جایا کرتے تھے، تو آج کے دور میں کردار اور روح اور فکر کے بدلنے میں اور بھی زیادہ آسانیاں پیدا ہو گئی، اور بھی دھوکہ ممکن ہے، اور بھی انسان کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، اور بھی اگر سادہ لوح انسان ہے، سمپل سوچ رکھنے والا، تو بہت ہی آسانی سے بہت ہی اچھے جوانوں کو، بہت ہی مخلص انسانوں کو ممکن ہے اہل بیت ہی کے نام پر جو ہے انہیں کسی اور رخ کی طرف لے جایا جائے جو حسین ابن علی کا راستہ نہ ہو۔ یہ اس طرح کے واقعات اس دور میں اس لیے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ لہذا امام نے باقاعدہ یہ سوال کیا کہ ما انا انت ام علینا، اب بتاؤ تم کیا کرنے والے ہو، میرے ساتھ یا میرے ساتھ نہیں؟ تو اس نے بہت ہی واضح طور پہ یہ جواب دیا کہ نہ آپ کے ساتھ نہ آپ کے خلاف، اللہ اکبر، لا معک ولا علیک، نہ آپ کے ساتھ ہے ابھی نہ آپ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ میرے گھر میں ہمارے بچے ہیں اور ہمیں عبید اللہ ابن زیاد کا ڈر ہے، اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور یہ طے ہے کہ کربلا کی سرزمین پہ مارے ہی جائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس جرم میں، معاذ اللہ، اس جرم میں کہ حسین ابن علی کے ساتھ کیوں دیا، تو میں تو مارا جاؤں گا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ دلیل کیسی ہے؟ یہ تھوڑا سوچنے کے میں، دلیل کیسی ہے اس کی؟ ممکن ہے بہت سارے لوگوں کا دل قانع ہو جائے کہ ہاں دلیل تو اچھی دی ہے، وہ اپنی جان دینے تک بھی تیار ہے، لیکن وہ اپنے بچوں کی فکر میں حسین ابن علی کے ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد، میرے قتل ہونے کے بعد کہیں میرے بچوں کو ابن زیاد کی طرف سے نقصان نہ پہنچے۔ لیکن عزیزو، یہ دلیل وہاں تک اچھی ہوتی جب کوئی چھوٹا سا معاملہ ہوتا، جب کوئی شخصی مسئلہ ہوتا، جب کوئی پرسنل کسی کا مسئلہ ہوتا، جب کسی چھوٹے کسی مسئلے کی بات ہوتی۔ لیکن جب یہ دیکھا جائے کہ ایک طرف ہرسمہ کے اپنے بچے ہیں اور ایک طرف زہرا کا لال آیا ہوا ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرزند ہے، ایک طرف وقت کا امام ہے، ایک طرف ولی خدا ہے، ایک طرف حجت خدا ہے، تو ایسے مسئلے میں اپنے بچوں کی فکر زیادہ اہم ہے یا رسول اللہ کے فرزند کی فکر زیادہ ہے؟ ان باریک مسائل میں آپ کو اس لیے میں لا رہا ہوں تھوڑی کبھی کیونکہ بہت سارے فیصلے ممکن ہے آئندہ کرنے پڑے، ہم سب کو کرنا پڑے، اور ابھی بہت سارے ایسے فیصلے کر رہے ہیں لوگ۔ یہیں سے دو گروہ جدا ہو جاتا ہے، دو گروہ اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی۔ کوفے کے لوگوں کو بھی سب سے بڑی پرواہ یہ تھی کہ حسین ابن علی کے ساتھ دیں گے تو ہم تو مار دیے جائیں گے، لیکن بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کے کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا؟